अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.129 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 129 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 122। टॉपिक्स को वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या बनी, बा नून वाव से रूट वर्ड है, माने ए औलाद, ओ चिल्ड्रन। इस्राईल, अलीफ सीन रॉ से रूट वर्ड है, माने इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम है। इसराइल। उज़्कुरू, दाल काफ रॉ से है, माने याद करो, रिमेंबर। नेमती, नून आइन मीम से है, माने मेरी नेमत, माई फेवर। अल्लती, अलीफ लाम लाम ताया से, माने जो के, विच। अनअमतु, नून आइन मीम से, माने मैंने इनाम की, आई बेस्टोड। अलैकुम, आइन लाम या से है, माने तुम पर, अपॉन यू। व अन्नी, अलीफ नून नून से रूट वर्ड है, माने और ये कि मैं। एंड दैट आई। फज़्ज़लतुकुम, फा ज़ौद लाम से, माने तुम्हें फजीलत दी, प्रिफर्ड यू। अला, आइन लाम या से, माने पर, ओवर। अल आलमीन, आइन लाम मीम से, माने आलमीन, जमाने वाले, दुनिया वाले, द वर्ल्ड्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। या बनी इस्राईला, ए बनी इस्राईल। उज़्कुरू निअमती, याद करो मेरी नेमत। अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो कि मैंने तुम पर की। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, और मैंने तुमको फजीलत दी। अलल आलमीन, तमाम आलमीन पर। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत जो कि मैंने तुम पर की और मैंने तुमको फजीलत दी तमाम आलमीन पर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या बनी इस्राईल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। उज़्कुरू निअमती, रिमेंबर माई फेवर। अल्लती अनअमतु अलैकुम, which I bestowed upon you. व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, and that I preferred you. अलल आलमीन, to all creatures over the worlds. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, रिमेंबर माई फेवर which I bestowed upon you and that I preferred you to all creatures over the worlds. तफसीर आयत देखें। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो मुताअद्दिद नेमतें नाजिल फरमाई थी, क़ब्ल अज़ीं उनका जिक्र गुजर चुका है। यानी सूरह बकरा के 5वें रुकू से हम देखते हुए आए हैं कि बनी इसराइल पर अल्लाह ने क्या क्या नेमतें नाजिल फरमाई थी। इख्तिताम कलाम में एक बार फिर इब्तिदाए कलाम की तरफ इशारा करना एक तो खुश कलामी का पहलू रखता है, दुआ में से मकसद कलाम की अहमियत का अंदाज़ा होता है। यानी बनी इसराइल का जो जिक्र चल रहा था अब वो इख्तिताम को आया है, तो एक मामूल रहता है कि कंक्लूजन फॉर्म किया जाए। इस वजह से अल्लाह ताला इब्तिदाए कलाम में जो बात किए थे अब उसको दोहराते हैं। देखें सूरह बकरा आयत नंबर 40, जहाँ से बनी इसराइल का जिक्र शुरू हुआ था, वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने यही बात की। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो तुम लोग मेरे उन एहसानों को जो किए हैं मैंने तुम पर। देखें फिर सूरह बकरा के आयत नंबर 47 में भी वही जिक्र आता है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम तुम लोग मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुमको इनाम दी थी और मैंने तुमको तमाम दुनिया जहान वालों पर फजीलत दी थी। यानी बिगनिंग जो हुई बनी इसराइल के बाद की, उनके जिक्र की, उसकी शुरुआत में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर की गई अहम तरीन नेमत का जिक्र किया कि वो दुनिया वालों पर फजीलत दिए गए थे, सुप्रीमेसी उनको अता की गई थी। सूरह बकरा के आयत 40 से बनी इसराइल का जिक्र शुरू होता है और आयत 123 तक उनका जिक्र मुसलसल चलता है। यानी सूरह बकरा के आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का जिक्र शुरू होता है। अल्लाह ताला उनकी सारी हिस्ट्री सारी दुनिया वालों के सामने रखते हैं ताकि दुनिया वाले उसे सबक हासिल करें।
تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آیت نمبر 40 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 123 تک کنٹینیو ہوتے ہیں۔ اب جو پریزنٹ آیت ہے یعنی آیت نمبر 122 یہ اینڈ کی طرف ہے۔ ان کے ذکر کے اختتام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر سے ان پر کی گئی عظیم نعمت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ نعمت تھی ان کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری قوموں پر سپریمیسی عطا کی تھی۔ ان کی نسل میں نبیوں کو مبعوث کرنا، ان کی نسل میں اپنی کتابیں بھیجنا، معجزے اتارنا اور ان کو اس بات کے لیے چن لینا کہ وہ دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کو سپریمیسی عطا کر کے یہ اہم ترین ذمہ داری دی تھی کہ ساری دنیا کے لوگوں کو رہنمائی کریں، انہیں گائیڈ کریں، انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ اس نعمت عظیم کے علاوہ اللہ نے ان پر اور بہت ساری نعمتیں بھیجی اور رحمت سے ان کا سایہ کیا تھا۔ مثلا ان پر ابر کا سایہ کیا، یعنی ماؤنٹ سینائی کے پاس میدان میں ان کو ٹھہرایا گیا مصر سے نکلنے کے بعد، فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد، تاکہ ان کو تورات کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ دنیا والوں پر اس میسیج کو، اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ اس سلسلے میں کھلے آسمان کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے کئی برس، تو ابر ان کا سایہ کرتا تھا تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے۔ ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا تاکہ ان کو محنت مشقت کر کے روزی روٹی نہ کمانا پڑے، تاکہ وہ سارا وقت دین کی تعلیم حاصل کریں۔ ان کے لیے 12 پانی کے چشمے بہائے گئے۔ ظالم فرعون سے ان کو نجات دی گئی جو ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ ان کو شریعت دی تورات کی شکل میں، یعنی ایک عظیم کتاب اللہ نے ان کو عطا کی تاکہ ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تمام نعمتوں کو پانے کے بعد بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے، تورات پر ایمان لاتے، نیک عمل کرتے، دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلاتے، جس کام کے لیے انہیں فضیلت دی گئی تھی وہ کام، وہ ذمہ داری بجا لاتے۔ یعنی اللہ کا دیا ہوا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ان کی اہم ترین ذمہ داری تھی، جس کے وجہ سے ان کو سپریمیسی دی گئی تھی، ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرایا، بچڑے کی پوجا کی، یہاں تک کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تک مقرر کیا، تورات کا انکار کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ان پر اللہ نے پہاڑ اٹھا کر ان سے عہد لیا کہ وہ تورات کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ جبراً انہوں نے تورات کو وقتی طور پر قبول کیا، لیکن جیسے ہی حالات سازگار ہوئے انہوں نے تورات کو پس پوش ڈال دیا، نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا، من و سلوہ کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کی نظر میں وہ لعنت زدہ ٹھہرے، یعنی چونکہ وہ پیغمبران اسلام کو شہید کر دیا کرتے تھے، اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتے تھے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے بجائے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، ان سے فضیلت چھین لی گئی، وہ لعنت زدہ ٹھہرے۔ لیکن فی الوقت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا کی اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، وہ پیغام یہ امت ساری دنیا تک پہنچانے کا کام کرے۔ دیکھیں اس آیت کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم لوگ سے مراد یہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اچھی جماعت ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب سپریمیسی دی گئی ہے، خیر امت کہا گیا ہے کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، یعنی اس دنیا کے سارے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے امت محمدیہ کو چنا گیا۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو، یعنی لوگوں کو راہ راست دکھانا، اور بری باتوں سے روکتے ہو، یعنی لوگوں کو گناہوں سے روکنا امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور امت محمدیہ کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا، چونکہ یہود سے سپریمیسی چھین گئی ہے۔ اگر وہ فی الوقت امت خیر کہلانا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے، بلکہ عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ ایمان لائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ پھر سے اس سپریمیسی کو حاصل کر پائیں جو ان سے کھو گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ ایمان لاتے، یعنی اگر اہل کتاب ایمان لاتے، یہود و نصارہ ایمان لاتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں، یعنی بہت ہی قلیل تعداد ان میں ایسی ضرور ہے جو اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتی ہے، لیکن کثیر تعداد ان میں کافروں کی ہے۔ اس تفسیر کے اہم نکات دیکھیں۔ دوسروں پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا مکرر ذکر ان کے کفران نعمت کے بیان کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو
دنیا والوں پر جو سپریمیسی دی ہے اس کا ذکر قرآن میں ریپیٹڈلی آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اس بڑی نعمت کا کفران کیا ہے، اس کی ناشکری کی ہے۔ بنی اسرائیل پر سب سے عظیم نعمت ان کا دنیا والوں پر فضیلت حاصل کرنا تھا، یعنی نعمتیں تو بنی اسرائیل پر بہت ساری اللہ نے کی ہیں، لیکن سب سے عظیم نعمت یہ تھی کہ ان کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے چنا گیا تھا تاکہ وہ دنیا والوں کی رہنمائی کا حق ادا کریں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا، اللہ کی نظر میں لعنت زدہ ٹھہرے۔ اللہ نے اب وہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلائے، ان کی رہنمائی کرے، یعنی فی الوقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو تھامیں، احادیث کو تھامیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، قرآن کی تعلیمات کی اتباع کریں، قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں اور دنیا والوں کو قرآن کی روشنی دکھائیں، ان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کر آئیں۔ اگر امت محمدیہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر حشر کے دن دوسری قومیں ان پر حجت قائم کر دیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔